لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آلہ وأصحابہ بدور الإيمان. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت مجاہد ملت نازش اہل سنت قرۃ عیون الصلاحہ حضرت قبلہ پیر غلام رسول جماعتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت پاسبان آداب شریعت سرمایہ ملت حضرت علامہ محمد قاسم علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم ذویل احتشام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی یا اس سے پہلے بیان ہو رہا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں. بیٹھے تو ہم لاہور کی سرزمین پہ ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائی جا رہے ہیں. آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اہل وفا ہیں جو خلفائے راشدین کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ اہل وفا ہیں جو حضور کے وفاداروں سے وفا کر رہے ہیں. یہ محفل ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتیں جو کھا پی لیں، یا نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتیں جو سر کی آنکھوں سے نظر آئیں. اللہ نے باطنی نعمتیں بھی بنائی ہیں. پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، پھل نعمت ہیں، دودھ نعمت ہے، اجناس نعمتیں ہیں. اسی طرح یہ محفل بھی ایک نعمت ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں انہیں استعمال کریں تو جسم کو طاقت ملتی ہے، پر یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے ایمان کو طاقت ملتی ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ استعمال کریں تو جسم کو نشو و نما ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، پر یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے روح کو نشو و نما ملتی ہے، ایمان کو توانائی ملتی ہے، دل کو نور ملتا ہے، ذہن کو شعور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی طرح باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں. آج کی اس خوبصورت محفل کے اہتمام پر میں حضرت قبلہ
پیر غلام رسول جماعتی صاحب زیدہ شرفہ، آپ کو اور آپ کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں متعدد مرتبہ یہاں حاضر ہو چکا ہوں۔ مسجد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک مسجد ہے بلکہ خدمت دین کا ایک مرکز خیر ہے، جو دور حاضر کے فتنوں میں ہمارے لیے ایک امید گاہ ہے کہ یہاں سے وہ پیغام ہی ملتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس مرکز خیر کو آنے والی نسل کے لیے مینارہ نور بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ آج اشتہار پہ میں نے عنوان دیکھا، سیرت و شہادت، پھر دو ہستیوں کا اسم مبارک۔ تو خلفائے راشدین میں جو درمیان میں دو خلفاء ہیں، ان کی سیرت اور شہادت، یہ عنوان تھا۔ تو چند گھڑیاں فضائل آپ نے سنے ہیں، میں سیرت اور پھر ان کی شہادت بیان کروں گا۔ اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے جو چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے حضور کی نعت بیان کی، محمد الرسول اللہ، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، وہ جو آپ کے ہو گئے، وہ جو آپ کی صحبت میں اور معیت میں آ گئے، آپ کی صحبت سے ان پر رنگ کیا چڑھا ہے، اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت وہ کافروں کے سامنے بڑے سخت ہیں، مقابلے کے وقت ڈر کے بھاگنے والے نہیں۔ اشداء للکفار نہیں بلکہ علی الکفار ہیں، کہ مقابلے کے وقت وہ کافروں کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں، سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعان سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پہ آپ سجدوں کا اثر دیکھیں گے۔ نعت حضور کی شروع ہوئی تھی، منقبت صحابہ کی شروع ہو گئی ہے۔ ذرا یہ اسلوب دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضور کی نعت شروع کی ہے، محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضور کی نعت میں ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے۔ یہ جو انداز قرآنی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے شان صحابہ نعت مصطفیٰ ہے، ذکر صحابہ نعت مصطفیٰ ہے۔ استاد کی قابلیت شاگردوں میں نظر آتی ہے، شاگرد کامیاب ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے استاد بڑا قابل ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور کی نعت شروع کی، آگے ذکر صحابہ کا کر دیا ہے، شان صحابہ کی بیان کی ہیں۔ یہ اسلوب بتا رہا ہے ذکر صحابہ نعت مصطفیٰ ہے۔ دوسرا نکتہ اس اسلوب سے، صحابہ پر جو رنگتیں چڑھی ہیں یہ حضور کے فیض صحبت سے چڑھی ہیں۔ صحابہ کو جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ مرکز محبت حضور ہیں، مرکز ایمان حضور ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حضور کی نگاہ سے دیکھیں کہ حضور صحابہ کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا عزتیں بخشی ہیں۔ آج کے پیشہ ور خطیبوں سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، اور مورخین سے نہ پوچھیں صحابہ کون ہیں، قرآن سے پوچھیں صحابہ کون ہیں۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، خود رحمان ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو صحابہ کی جو بھی صفتیں ہیں، شانیں ہیں، عمدہ خصائل ہیں،
وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ یہ جو لفظ آیا والذین معہ، اس نے بتایا ہے کہ آگے جو صحابہ کی سیرت بیان ہوئی ہے یہ انہیں ملی حضور کی بارگاہ سے ہے، یہ معیت کا رنگ چڑھا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مقابلے کے وقت کافروں پر سخت نہ ہو وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، جو آپس میں رحم دل نہ ہو وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے قابل اہلیت نہیں رکھتے، جو خدا کی رضا کے لیے رکوع و سجود کرنے والے نہ ہوں وہ محفل و مجلس محمدی کے لائق نہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفتیں نہیں تھیں حضور نے انہیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا۔ علماء جانتے ہیں چند لوگوں کے نام لے کر حضور نے انہیں مسجد نبوی سے نکال دیا تھا جن میں یہ صفتیں نہیں تھیں۔ جنہیں آخر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا ہے، ثابت ہو گیا وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے۔ جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں وہ تو محفل نبوی کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جن میں یہ صفتیں نہیں تھیں حضور نے نام لے کے انہیں اللہ کے حکم سے نام لے کے مسجد سے نکال دیا، اور جنہیں آخر تک پاس بٹھائے رکھا ہے مطلب ہے وہ والذین معہ کے مصداق ہیں۔ آگے جو شانیں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں موجود تھیں، اس لیے آخر تک وہ معیت محمدی میں ہی رہے۔ اگر آیت کے نکات بیان کروں تو سارا وقت تفسیر میں ہی گزر جائے گا۔ ایک نقطہ اور بیان کر رہا ہوں، شان صحابہ آج لاہور کی مسجد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نہیں بیان ہو رہی، بلکہ قرآن بتاتا ہے شان صحابہ تو حضرت موسیٰ نے بھی اپنی امت کے سامنے بیان کی ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کی شان حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے سامنے بیان کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی نازل کیا ہے، ان کا ذکر اللہ نے انجیل میں بھی نازل کیا ہے۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخین کریمین کی روحوں کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی روحوں کو دیکھا عالم ارواح میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اے دو جنے میری امت چ پیدا کر۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ دو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ یہ کنز العمال میں حدیث پاک ہے۔ عالم ارواح میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیخین کریمین کی ارواح کو دیکھا، ان کے نور کو دیکھا، تو دعا مانگی یا اللہ انہیں میری امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ دو تو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی مخالفت میں لاکھوں تقریروں کا جواب، گستاخان صحابہ کی لاکھوں تقریروں کا جواب اس آیت کا یہ ایک لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار۔ قرآن نے ہمیں ایک معیار دے دیا ہے، پہچاننا ہو کہ بندہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں۔ جو ذکر صحابہ سن کے جلتا ہے قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو ذکر صحابہ سن کے خوش ہو جائے وہی ایمان والا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کا ذکر سن کے کون جلتا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیغیظ بہم الکفار۔ مومن صحابہ کا ذکر سن کے جلتے نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ جن سے اللہ محبت کرے ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے، کبھی اس نے آپ کے غلاموں کو بھی یاد کیا ہے، ان کا بھی ذکر کیا ہے فرشتوں کے سامنے؟ آیت نازل ہوئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے اے صحابہ تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یہ آیت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے صحابہ پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے صحابہ پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ جن سے محبت کرے ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ امت پر صحابہ کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح اولاد پر ماں باپ کے، شاگردوں پر استادوں کے، مریدوں پر مرشد کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح بعد میں آنے والی امت پر ان صحابہ کے حقوق ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے دین کو قائم کیا تھا۔ ایک حق تو یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے، دوسرا حق ان کی اتباع کی جائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور تیسرا حق کہ صحابہ کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو دفاع صحابہ کیا جائے، یہ حق ہے امت پر صحابہ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ سورہ بقرہ میں ہے، جب منافقوں سے کہا جائے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے صحابہ کی بے ادبی کی، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ انہوں نے عزت صحابہ پر حملہ کیا اور کہا یہ بیوقوف ہیں، تو پھر صحابہ کی عزت کا دفاع کس نے کیا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے الا انہم ہم الصفہاء۔ تو مفسرین لکھتے ہیں عزت صحابہ کا دفاع کرنا یہ امت پر حق ہے صحابہ کرام کا۔ تین حقوق میں نے صحابہ کے بیان کیے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ حق ہے صحابہ کا، صحابہ کی اتباع کرنا اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا۔ آج آپ لوگ موسم کی شدت کے باوجود اس محفل میں آئے ہیں تو صحابہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کا ذوق و شوق دیکھ کے میرا دل کہہ رہا ہے آج کی یہ حاضری قبول ہو گئی تو انشاءاللہ حشر جو ہے حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں ہوگا، حشر حضرت عثمان غنی کے قدموں میں ہوگا۔ آج کی یہ محفل ثبوت ہے ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت ہے، ہمیں حضور کے صحابہ سے پیار ہے۔ اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، چونکہ فتنوں کا دور ہے، پرانے بزرگ اس دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ فتنوں کا وہ دور نہ دکھانا، ہمیں پہلے ہی اٹھا لینا۔ جس دور سے پرانے بزرگ پناہ مانگتے تھے ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا نا، جیب میں لے کے چلنے والا ٹی وی، اور اس میں پھر کئی چیزیں آ گئی، میٹاورس، اے آئی، ورچوئل ورلڈ، پتہ نہیں کیا کیا فتنے اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اس سے بھی زیادہ فتنے آئندہ آ رہے ہیں۔ ابتدا میں ہی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھیں قرآن اور حدیث کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی اس وقت کی خبر دی تھی۔ اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ جو صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک شخص نے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی تو اس وقت مجھے یہ مثال ذہن میں آئی۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے کہ کتا شیش محل میں داخل ہوا، جانتے ہیں نا شیش محل، ہر دیوار شیشے کی ہے، تو وہ جدھر دیکھتا ہے اسے کتا ہی نظر آتا ہے۔ شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے۔
جو صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اگر ان کے اپنے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی صحابہ کی بے ادبی نہ کرتے۔ اگر ان کے اپنے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی صحابہ کی گستاخی نہ کرتے۔ آپ اہل محبت آئے بیٹھے ہیں، آپ ایمان والے ہیں جو صحابہ کی تعریفیں سن رہے ہیں، آپ کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہے۔ آج جن ہستیوں کا ذکر ہے نا، ایمان کے حوالے سے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس عقائد کے لیے سب سے بنیادی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے۔ اگرچہ جمع حضرت صدیق اکبر کے حکم سے ہوا، پہلے مختلف کاغذوں پہ، کپڑوں پہ، درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا۔ پھر مختلف قراتوں پہ اس کی تلاوت ہو رہی تھی، امت کو ایک قرات پہ کس نے جمع کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اگر کوئی حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عثمان غنی کا بے ادب ہو، وہ تو اس قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ بات امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے مکتوبات شریفہ میں لکھی ہے کہ اگر صحابہ کی دیانت داری پر ایمان نہ ہو، قرآن اور حدیث پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ موجودہ جو قرآن پاک کا نسخہ آپ کے پاس ہے، اس میں رکوع لگے ہوئے ہیں، چند آیتوں کے بعد عین۔ یہ عین پتہ ہے کس کے نام کا ہے؟ عثمان۔ یہ رکوعات عثمانی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نماز تراویح میں جتنی آیتیں پڑھ کے رکوع کرتے تھے وہاں عین لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی جامع القرآن بھی تھے اور ناشر القرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور خادم قرآن بھی تھے اور عاشق قرآن بھی تھے۔ حقیقی تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے، پر 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت فرمایا ہے۔ ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ نماز شروع کی ہے، سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ، پھر آگے قرآن پڑھتے گئے ہیں، رکوع بعد میں کیا ہے، پہلے سارا قرآن تلاوت کر لیا ہے۔ جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیں انہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی حافظ قرآن بھی ہیں، خادم قرآن بھی ہیں، عاشق قرآن بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ جو حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتا وہ تو اس قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ ایک مولوی صاحب کا مناظرہ تھا تو اس نے سوال کیا، بھی قرآن سے آپ یہ بات ثابت کریں۔ صحابہ کے گستاخ نے کہا قرآن سے ثابت کریں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کس قرآن سے؟ اس قرآن کو مانتے ہو جو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے جمع کیا ہے؟ اگر اس کو مانتے ہو تو مطلب یہ ہے وہ دیانتدار تھے، تو بات مناظرے کے بغیر ہی ثابت ہو گئی۔ اور اگر تم اس قرآن کو ہی نہیں مانتے تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سیرت کے حوالے سے پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں، آج جن 2 ہستیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جب میرے آقا کریم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، مکے میں 18 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ فاروق اعظم بھی ان میں ہیں، عثمان غنی بھی ان میں ہیں۔ یہ دور جاہلیت میں بھی ویل ایجوکیٹڈ تھے۔ دور جاہلیت میں بھی حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی صرف پڑھے لکھے نہیں، بہت پڑھے لکھے تھے، ویل ایجوکیٹڈ تھے۔ ہمارے اس علاقے میں کبھی سنسکرت بولی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی کتاب سنسکرت کی آپ کو دی جائے، پڑھ سکتے ہیں؟ سنسکرت میں کوئی ایک جملہ تو سنائے۔ کبھی زبان بولی جاتی تھی، اب تو متروک ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم کے سامنے تورات رکھی جاتی ہے، آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دور جاہلیت میں بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کاتبین وحی کی فہرست پڑھ کے دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی کون سے صحابہ لکھتے تھے؟ ان میں 4 خلفائے راشدین کے نام موجود ہیں۔ اکثر حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا یہ وحی لکھتے تھے، یہ کاتبین وحی میں۔
حضرت فاروق اعظم بھی کاتبین وحی میں ہے، حضرت صدیق اکبر کا اسم مبارک بھی کاتبین وحی میں شامل۔ ایک عنوان دے رہا ہوں، گفتگو پھر کبھی اس پر کروں گا کہ دور خلافت راشدہ میں نظام تعلیم کیا تھا اور علم پروری میں خلفائے راشدین کی خدمات کیا ہیں۔ آج عالم کفر بھی مانتا ہے کہ جب یورپ میں جہالت تھی، صدیق اکبر علم نبی کو پھیلا رہے تھے، اور ان کے بعد فاروق اعظم نے تو حد کر دی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننے کے یہ کتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے مسلمان ملکوں کی منڈیوں میں تجارت کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی منڈیوں میں تاجروں پر بھی پابندی لگائی تھی۔ جو اسلامی شرعی مسائل جانتے ہیں وہ ہماری منڈی میں تجارت کر سکتے ہیں، جنہیں اسلامی تجارت کے مسائل نہیں پتہ وہ ہماری منڈی میں تجارت نہیں کر سکتے۔ تاجر کے لیے شرعی مسائل کا عالم ہونا، یہ پابندی حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں لگائی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ پابندی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو رزق میں احتیاط نہیں ہے، مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں حلال طریقے سے آ رہا ہے یا مشتبہ طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں پابندی لگائی تھی، ہماری منڈی میں تجارت وہ کرے گا جسے اسلامی مسائل تجارت پتہ ہوں گے۔ آپ نے مدارس بنائے، اساتذہ کے وظائف مقرر کیے۔ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں 1000 حافظ تیار ہوئے حضرت فاروق اعظم کے دور میں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ جو اسلامی فوج کی مختلف چھاونیاں بنائی گئی تھیں ان میں حفظ کی کلاسیں لگتی تھیں۔ جو نئے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ انہیں قرآن کا حافظ بھی بناؤ۔ خلفائے راشدین میں حضرت فاروق اعظم کی گراں قدر خدمات ہیں علم کی اشاعت میں، اور خود یہ دونوں ہستیاں آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ دور جاہلیت میں بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو علم میں محنت کی ضرورت ہے، تب ہی ہم آئندہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو ان کی سیرتوں کا، اشداء علی الکفار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بالکل ابتدائی دور میں کلمہ پڑھا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک ابھی 3 مردوں نے کلمہ پڑھا تھا، چوتھے مرد حضرت عثمان غنی ہیں۔ بالکل ابتدائی دور میں آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے ایک ستون کے ساتھ باندھا، تشدد کیا اور کہا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لا افارقو لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ 2 صیغے بولے، لا ادعوہ نہیں چھوڑوں گا، ابداً آخری سانس تک، میں رسول اللہ کا دامن محبت آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا، ولا افارقہ نہیں چھوڑوں گا۔ 2 دفعہ کہا، اور پھر آپ نے نبھا کے دکھایا یا نہیں؟ آخری سانس تک حضور سے رشتہ غلامی کو نبھا کے دکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو تو حضور نے خود مانگا۔ ہر کسی کو اسلام کی ضرورت ہے، پر تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایک دور ایسا بھی آیا جب اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ شروع میں نے کہا نگاہ مصطفیٰ میں ان صحابہ کی شان کیا ہے۔ میرے آقا کریم ملتزم پہ کھڑے ہیں باب کعبہ کے سامنے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر دے دے، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ دعائے نبوی اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا۔ بدھ کو حضور نے دعا فرمائی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی محفل میں آ گئے۔
مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا بہت ساری روایات ہیں کہ وقتی سبب کیا بنا ان روایات سے ہٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں وقتی سبب کوئی بھی بنا کلمہ پڑھنے کا پیچھے کام دعائے نبوی ہی کر رہی تھی کلمہ پڑھنے کا سبب دعائے نبوی بنی ہے اگر فاروق اعظم اسلام کے لیے نفع بخش نہ ہوتے اگر فاروق اعظم حضور کے وصال کے بعد آل رسول کے لیے امت رسول کے لیے نفع بخش نہ ہوتے حضور کبھی خدا سے نہ مانگتے خدا کبھی عطا نہ کرتا حضور نے مانگا ہے خدا نے عطا کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے فاروق اعظم نگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہے بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جبریل امین آئے اتانی جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر یا رسول اللہ عمر نے کلمہ پڑھا ہے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے آپ کو مبارکیں دے رہے ہیں جن کے کلمہ پڑھنے پر ساتوں آسمانوں کے فرشتے مبارکیں دیں انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پہلے مشرکین ہم پر بڑا روب جماتے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو سنا رہا ہوں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کلمہ پڑھا نا فاروق اعظم نے ساڈا پلہ پارا ہو گیا حدیث کا ترجمہ کر کے آپ سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو طاقت مل گئی پھر ہر آنے والا دن اسلام پھیلتا گیا ہے دو حدیثیں میں نے آپ کو ایک ابن ماجہ سے ایک بخاری شریف سے سنائی ہے آسمانوں سے بھی مبارکیں آئیں اور جو صحابہ پہلے تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ آج فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی موقع پر ابو جہل نے کہا المستدرک میں ہے ابو جہل نے کہا آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں فرمایا حق پہ ہیں یا رسول اللہ پھر ہم دار ارقم میں چھپ کے کیوں نماز پڑھیں عمر بھی آپ کا غلام ہو اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں آج ہم نماز بیت اللہ کے سامنے پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے پھر مسلمان دو صفوں میں نکلے ہیں ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دوسرے کی قیادت حضرت جناب فاروق اعظم فرما رہے ہیں عمر بن خطاب رسول اللہ کے شیر نکلے ہیں عالم کفر دب گیا ہے کعبے کے سامنے پہلی نماز کس نے پڑھوائی ہے جی اور بیت المقدس کے سامنے پہلی نماز کس وہاں پہلی اذان کس نے دلوائی ہے میرے آقا کریم امام القبلتین ہیں فاروق اعظم مؤذن قبلتین ہیں دونوں قبلوں میں پہلی نمازیں پڑھوائی ہیں تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی ہیں اور حضرت فاروق اعظم آج ذکر کرتے ہوئے تو شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے 57 اسلامی ملک جو کام نہیں کر سکے وہ اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا تھا آج 2.25 ارب مسلمان کوئی طاقت نہیں رکھتے اکیلے فاروق اعظم پیوند لگے ہوئے ہیں قمیض کو بغیر جنگ کے مذاکرات سے ہی فلسطین فتح کر لیا ہے بیت المقدس کے فاتح فلسطین کے فاتح ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں جوش میں نہیں کہہ رہا پورے ہوش سے اور تحقیق سے یہ بات کر رہا ہوں اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نبیوں کے بعد حضرت فاروق اعظم سے بڑا کوئی فاتح نہیں گزرا 10 سال آپ نے حکومت کی ہے اور 10,000 شہر آپ نے فتح کیے ہیں
کتنے شہر؟ 10,000 شہر 10 سالوں میں، ایک سال میں 1,000 شہر، سال میں دن ہے 365، 1000 شہر آپ نے اوسطاً فتح کیے ہیں۔ تو پھر اندازہ کریں آپ کے دور خلافت میں روزانہ کتنے شہر فتح ہو رہے تھے۔ یہ جو آج بڑے بڑے ملک ہیں نا، ایران، عراق، فلسطین، مصر، شام، عرب شریف، حجاز، یہ سارے صوبے تھے فاروق اعظم کے۔ اکیلے فاروق اعظم ان سب صوبوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ اس لیے تو ولیم میور نے حضرت فاروق اعظم کے تدبر کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتے۔ اور امریکہ کے اسکالر مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ کے اندر دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر اس نے کیا جن کا سب سے زیادہ اثر انسانی تاریخ پہ ہے۔ اس میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا کریم کا ذکر کیا ہے کہ حضور جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ یہ اس غیر مسلم نے لکھا ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نے۔ اور اسلامی تاریخ میں سے اس نے حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے تدبر کو، نظامت کو، عدل کو بیان کرتے ہوئے انسانیت پروری کو اس نے بیان کیا ہے۔ 1400 سال بعد بھی مائیکل ایچ ہارٹ کو فاروق اعظم کا تدبر نظر آتا ہے، بصیرت نظر آتی ہے، حسن نظامت نظر آتا ہے۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ فاروق اعظم مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن انہوں نے غیر مسلموں کے شہر ہی فتح نہیں کیے، دل بھی فتح کیے، اپنے حسن سلوک سے ان کے دل بھی فتح کر لیے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو طاقت ملی، اشداء علی الکفار۔ آج ہم اس صفت سے محروم ہیں کہ ہمارا کوئی روب نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح نہیں کر رہا، سیرت ہی آگے بیان کر رہا ہوں۔ 2 پہلو میں نے صحابہ کی ان 2 ہستیوں کی سیرتوں سے بیان کیے۔ یہ دونوں پڑھی لکھی ہستیاں تھیں، علم پرور شخصیات تھیں۔ دوسری سیرت کی ان کی روشنی ان کی سیرت سے کہ ان کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو طاقت ملی، ان کے آنے سے اسلام مضبوط ہوا، عالم کفر کی کمر ٹوٹی۔ تیسرا پہلو، ان دونوں ہستیوں نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے، گھر میں 2 بستر ہیں، 1 بستر لے آئے۔ اس طرح ساری چیزیں، آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یہ وہی موقع ہے جس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا مال ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی، علامہ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے لکھا ہے جب میرے آقا کریم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے رغبت دلائی، حضرت عثمان غنی نے اٹھ کے 1000 اونٹ پیش کیے، 70 گھوڑے پیش کیے، 10,000 دینار پیش کیے۔ اونٹ کتنے پیش کیے؟ 1000۔ گزشتہ چند دن قبل ہی عید گزری ہے، اونٹ کتنے کا بک رہا تھا؟ آج کل 1 اونٹ، جی اگر اس سے بھی کم کر لیں، بزرگوں نے 7-8 لاکھ بتایا ہے، چلیں آپ تھوڑا سستا ہی کر لیں، 5 لاکھ کر لیں۔ اگر آپ 1 اونٹ 5 لاکھ کا خریدتے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے 50 کروڑ روپیہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جو حضور کے ایک اعلان پر 50 کروڑ پیش کر رہے ہوں وہ کس درجے کے سخی ہیں۔ ہم تو گرمی میں سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، انہوں نے تو حضور کے ایک اعلان پر 1000 اونٹ پیش کیے، 70 گھوڑے پیش کیے ہیں، 10,000 دینار حضور کی گود میں ڈالے ہیں۔ اس موقع پر ہی میرے آقا کریم نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد اس عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا
اور پھر ممبر سے اترتے ہوئے دعا کیا مانگی؟ پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ جن پر اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، آپ بھی راضی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں۔ انفاق فی سبیل، مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، اور انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے مال۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات کے لیے نہیں، میں اسلام کے لیے مال کماتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے 500 اونٹ پر جو غلہ تھا وہ غربائے مدینہ میں تقسیم فرما دیا ہے، اور شاید آپ کے علم میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے۔ موجودہ جو تعمیر ہے مسجد نبوی کی، صحن سے باہر نکلیں یہ باب فہد کی طرف، تو فندق وقف فندق عثمان بن عفان، وہ بہت بڑا ہوٹل ہے، 50 ملین ریال سالانہ اس کی آمدن ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک باغ ہے، اس سے آمدن ہوتی تھی، تو وہ پیسے جوڑ کے ہی ایک وہ تنظیم جو اس باغ سے پیسے اکٹھے کر رہی تھی، انہوں نے جگہ خریدی ہے، اس پر ہوٹل بنایا ہے، اور اب اس سے جو 50 ملین ریال سالانہ آمدن ہوتی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، وہاں سے پھر غریبوں میں چیک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عثمان غنی کی سخاوت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس کس نے جگہ خریدی، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنانے والے دنیا سے چلے بھی گئے، حدیث پاک ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، بنانے والا قبر میں لیٹا ہوا ہے، فرشتے پردے ہٹا کے اسے وہ اذان سنا دیتے ہیں، روح خوش ہو جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں تو جو مسجد بنوا کے آیا تھا یہ اس میں اذان ہو رہی ہے، اقامت ہوتی ہے، قبر میں سنائی جاتی ہے، نمازی سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، کتنی آہستہ آواز ہے، ساتھ والے نمازی کو آواز آئے نہ آئے، حدیث ہے جس نے مسجد بنوائی ہے اسے قبر میں آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، روح خوش ہوتی ہے کہ میں جو مسجد بنوا کے آیا اس مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بنانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا تو جگہ کس نے خریدی تھی؟ جب مسجد بنانے کا وقت آیا تو جگہ حضرت صدیق اکبر نے خرید کے پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر کا مال اتنا پاک ہے کہ جہاں حضور کا روزہ بنا ہوا ہے یہ جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھ لیے، صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اور جب مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی نے ساتھ والا مکان خرید کے مسجد کو وسعت دی ہے۔ اپنے دور خلافت میں بھی آپ نے نئے سرے سے مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت سے پہلے کعبہ شریف کی عمارت تھی، لیکن مسجد حرام کی دیوار کوئی نہیں تھی، کھلا میدان تھا کعبے کے گرد۔ کعبہ شریف کے ارد گرد پہلی 4 دیواری بنوائی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے بنوائی، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنوائی ہیں، ان میں 900 جامعہ مسجدیں ہیں جن میں ممبر بچھوائے رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے۔ جو ایک مسجد بنوائے اس کی بڑی شان ہے، تو جنہوں نے 4000 مسجدیں بنوائی ہیں ان میں 900 جامعہ مسجدیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے انہیں مسجدوں سے محبت تھی، مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی، یہ دونوں چیزیں انہیں پسند تھیں، مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا۔ آج فتنوں کے دور میں اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی ایک نوجوان بھی ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ مسجد سے تعلق نہیں کمزور ہونے دوں گا، روز اللہ کے گھر میں آتا جاتا رہوں گا، حاضری دیتا رہوں گا،
اگر کسی ایک نے بھی ارادہ کر لیا تو میں سمجھوں گا میرے سفر کا اور بیان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر باہر آندھی چل رہی ہو، مٹی اڑ رہی ہو، آنکھوں میں پڑ رہی ہو، تو بندہ پھر گلی میں نہیں کھڑا ہوتا، دوڑ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ آج کل باہر بڑے فتنے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائیں تو آ جائیں مسجد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور مسجد کی طرف تو بلایا ہی اس وعدے پہ جاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اولاد کامیاب ہو، اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں، نماز انہیں زندگی گزارنا سکھا دیں گی۔ آج جن دو ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کی سیرت کے 4 پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ دونوں خلفاء پڑھی لکھی ہستیاں تھیں، یہ علم دوست اور علم پرور شخصیات تھیں۔ دوسرا پہلو ان کی سیرت کا، ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو طاقت ملی، انہوں نے اسلام کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔ تیسرا پہلو انفاق فی سبیل اللہ، انہوں نے مال سے محبت نہیں کی، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ چوتھا پہلو ان کی سیرت کا مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا، یہ خلفائے راشدین کا پسندیدہ عمل تھا۔ پانچواں پہلو عوام سے محبت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ دوسرے دن آپ نے اس کے والد کو دربار خلافت میں بلایا، فرمایا رات تیرا بچہ بہت رو رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے قانون بنایا ہے کہ بچہ جب دودھ پینا چھوڑے گا تو پھر ہم اس کو سرکاری طور پہ وظیفہ دیں گے، تو ہم نے اس کو زبردستی دودھ چھڑایا ہے، اس لیے وہ رو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے، آپ کو پتہ ہے دودھ چھڑانے کی عمر کیا ہے؟ کتنے سال دودھ پلانا ضروری ہے؟ 2 سال۔ ماں پر بچے کو کتنے سال دودھ پلانا ضروری ہے؟ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے گا۔ رضاعت اگرچہ احناف کے نزدیک 30 مہینوں تک ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر 30 مہینوں کی عمر تک، 2.5 سال کی عمر تک کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی رضاعی ماں ثابت ہو جائے گی۔ تشریح کی طرف نہیں جا رہا، میں نے کہا فتنوں کا دور ہے، تو آپ سب کے علم میں ہی ہوگا چند دن پہلے کراچی میں ملک بینک بنا ہے، اس پر علماء کے فتاویٰ بھی آئے، اب انہوں نے جواب بھی دیا، لیکن اس میں اتنی کنفیوژن ہے، ہمارے ہاں اسپتالوں میں مریض مر رہے ہیں، وسائل نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ بچوں کا ملک بینک بنانا کیوں ضروری تھا؟ جبکہ اس سے اسلام کے قانون رضاعت، نظام رضاعت جو ہے اس پر سوال اٹھ سکتے تھے، پھر کیوں اتنا ضروری تھا کہ یہ ملک بینک بنانا؟ اس کی تشریح نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسی الجھنیں ہیں کہ اب تو وہ کہہ دیں گے جی ہم رجسٹرڈ بھی کر دیں گے فلاں عورت کا فلاں بچے نے دودھ پیا ہے، لیکن بعد میں پھر عورتیں دودھ بیچیں گی، پھر بعد میں مصنوعی دودھ جو حقیقت میں ہیومن دودھ نہیں ہوگا، وہ فارمولے سے بنا کے وہ بیچ دیا جائے گا۔ پھر اگر ڈبے کا دودھ ہی بیچنا ہے تو ملک بینک بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر آگے اتنی کنفیوژن پیدا ہوگی کہ وہ جو نظام رضاعت ہے اس پر سوال اٹھیں گے، یہ اتنا ضروری کیوں تھا جبکہ ہمارے اسپتالوں میں اور کئی مسائل تشنا ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بچہ دودھ پینا چھوڑتا تھا تو اس کا وظیفہ سرکاری طور پہ لگایا جاتا تھا۔ یہ بات میں بیان کر رہا تھا، ضمناً دور حاضر کا ذکر آیا تو میں اس وقت اتنا ہی اس مسئلے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جو رضاعت کا قانون ہے، اگر کسی بچے نے 2.5 سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ پی لیا، چاہے براہ راست پیا، چاہے اسے کسی برتن میں ڈال کے پلایا گیا، رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ اور جو رشتے حقیقی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں تو حرام ہو جاتے ہیں، وہ رضاعی ماں کے ساتھ بھی ہوں تو حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب سنا نا کہ
جبراً اس بچے کو دودھ چھڑایا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ عمر کو معاف کرے، آئندہ کے لیے میں یہ قانون بناتا ہوں، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن ہم وظیفہ لگا دیں گے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسی دن سرکاری طور پہ وظیفہ لگا دیا جاتا تھا۔ آج یورپ امریکہ میں یہ قانون ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرکاری طور پہ خرچہ لگتا ہے۔ یہ انہوں نے قانون کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے انہوں نے یہ قانون لیا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم سے لیا ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام سرکار سید الشہداء، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے استفتاء کیا کہ بچہ کتنی سال کا ہو، کتنی عمر کا ہو تو سرکاری طور پہ وظیفہ لگایا جائے گا۔ نواسہ رسول سرکار سید الشہداء امام عالی مقام نے فرمایا جس دن بچہ پیدا ہو، یہ فتویٰ دیا، اسی دن حکومت اس کا خرچہ لگا دے، کیونکہ فاروق اعظم نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ سمجھ آئیے وہاں کتنی محبت ہے اور احترام ہے ایک دوسرے کے فتوے کا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت انسانیت کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت تھا، قابل رشک دور تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بڑا اسلام پھیلا ہے، بڑے ملک فتح ہوئے ہیں، لیکن اسلام ابھی بر اعظم ایشیا میں تھا۔ جب دور آیا نا حضرت عثمان غنی کا، تو بر اعظم ایشیا سے نکل کے افریقہ اور یورپ تک حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام گیا ہے۔ اب ذرا جو بات عرض کر رہا ہوں وہ دل تھام کے سنیں، اپنے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا، عالم کفر نے کئی فتنے اٹھائے کہ موقع ہے اسلام کو مٹا دو۔ اگر پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر صرف ان علاقوں کو ہی بچا لیتے جو علاقے حضور کے وصال کے وقت عالم اسلام کے پاس تھے، تو یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ پر حضرت صدیق اکبر نے صرف وہی علاقے نہیں بچائے بلکہ اور علاقے فتح کر کے اسلامی سرحدوں کو پھیلایا ہے۔ دور آ گیا حضرت فاروق اعظم کا۔ حضرت فاروق اعظم نے صرف وہی علاقے نہیں بچائے جو حضرت صدیق اکبر دے کے گئے ہیں، بلکہ آپ نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، مصر فتح ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے ہیں۔ ولیم میور کا جملہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس نے کہا 10 سال اور عمر حکومت کر جاتے، پوری دنیا پہ اسلام پھیلا جاتے۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی آدمی آیا، اس نے حضرت فاروق اعظم پہ حملہ کیا۔ ہماری پوری تاریخ میں ایک شہید ایسا ہے جو شہید مصلی نبوی ہے، شہید محراب نبوی ہے، شہید مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں جب حضرت فاروق اعظم پہ حملہ ہوا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم گرے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، ہاتھ رکھا ہے، تو فکر کس کی ہے؟ اپنی یا مسلمانوں کی نماز کی؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں؟ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اس وقت بھی اپنی جان سے زیادہ نماز کی فکر تھی۔ آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے، اٹھا کے گھر لائے ہیں، جب آپ کو ہوش آتی ہے تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ پھر آپ نماز جس کیفیت میں ہیں نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ علاقے آپ نے فتح کیے تھے لیکن ابھی وہاں استحکام نہیں پیدا ہوا تھا، تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ علاقے خلافت کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پر حضرت عثمان غنی نے نہ صرف وہ علاقے بچائے ہیں بلکہ اور علاقے فتح کر کے خلافت میں شامل کیے۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ ہر آنے والا خلیفہ اسلام کی ریاست کو اور پھیلا رہا ہے، اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، ریاست پھیل گئی۔ حضرت فاروق اعظم آئے، پہلے سے زیادہ ریاست پھیل گئی۔
لیکن ابھی بر اعظم ایشیا میں تھے. حضرت عثمان غنی آئے. بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، مراکش، لیبیا، کہاں کہاں، قبرص اور حماس، سائپرس، یہاں حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام پہنچا ہے. بحری بیڑا پہلا حضرت عثمان غنی کے دور میں تیار ہوا ہے. ابھی تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، باہر لڑ رہے ہیں اور اسلام پھیلا رہے ہیں. عالم کفر نے سوچا اگر یہ اسی طرح باہر اسلام پھیلاتے رہے، اندر نہ لڑے، وزارت داخلہ مضبوط رہی، تو یہ تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے. کوئی ایسی چال چلو انہیں آپس میں لڑاؤ. عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان غنی کے خلاف تقریریں کی. مصر اور اس کے قرب و جوار سے کچھ بلوائی، حضرت عثمان غنی کے خلاف تیار کیے اور مدینہ منورہ میں آئے. حضرت عثمان غنی نے ان کے مطالبات مان لیے اور سرکاری مہر کے ساتھ خط بھیج دیا. جو ان کے مطالبات تھے وہ گورنر کو لکھ کے بھیج دیے. لیکن آپ ہی کے خلاف ایک سازش ہوئی کہ سرکاری مہر چوری کر کے ایک دوسرا خط لکھ دیا گیا. جب وہ لوگ راستے سے واپس پلٹے اور آ کے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے آگے یہ شکایت کی، پہلے انہوں نے 8 مختلف صحابہ سے اس کا ذکر کیا جن میں مولا علی شیر خدا بھی شامل ہیں. سب نے انکار کیا. انہوں نے کہا عثمان ایسی ہستی نہیں ہے، عثمان غنی سچے ہیں. وہ جو پالیسی بناتے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، وہی ان کے اندر ہے. تمہارے ساتھ یہ بددیانتی کسی اور نے کی ہے، عثمان غنی نے نہیں کی. ان 8 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے حق میں گواہی دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو ثابت کرو کہ یہ خط میں نے تمہارے خلاف لکھا ہو، عدل کے تقاضے پورے کرو. لیکن انہوں نے کہا، ان کے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی کا ذہن تھا. دن انہوں نے وہ منتخب کیے جن دنوں میں اکثر صحابہ مدینہ منورہ سے مکہ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 12 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اکثر روایات جو ہیں وہ 18 ذی الحج کی. بلوائیوں نے آپ کے مکان کے گرد حصار کر لیا ہے اور آپ پر پانی بند کر دیا ہے. جنہوں نے کبھی بیر روما خرید کے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کیے تھے، آج خود ان پر ہی اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا ہے. جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے مسجد کو کھلا کیا تھا، آج ان پر ہی پابندی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو گھر میں معصور کر دیا گیا. اس دوران مذاکرات تو ہوتے رہے. مولا علی شیر خدا تشریف لائے، اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان بلوائیوں سے جنگ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. کیوں نہیں اجازت دی؟ فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون بہایا گیا. میں کسی عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ شہر رسول ہے. آج اس محفل پاک میں حاضر ہونے والوں، اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے. مکہ شریف اور مدینہ منورہ جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ لاہور بھی ایک شہر ہے، کراچی بھی ایک شہر ہے، اوسلو بھی ایک شہر ہے، برسلز بھی ایک شہر ہے، اور مکہ بھی ایک شہر ہے، مدینہ بھی ایک شہر ہے جیسے دنیا کے دوسرے شہر ہیں. نہ، یہ مقدس وادیاں ہیں. مکہ شریف اور مدینہ منورہ دنیا کے دوسرے شہروں کی طرح نہیں، یہ مقدس وادیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا نالین اتار کے آئیں. کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، جہاں تورات نازل ہو وہ مقدس وادی ہے تو جہاں قرآن نازل ہو. رسول اللہ کے قدمین کے ساتھ جو نالین شریفین لگ گئے، نالین کا ادب فرض ہے، جو قدموں سے لگ گئے
ان کا ادب تو فرض ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا۔ پھر آپ کو مشورہ دیا گیا اگر آپ یہاں جنگ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے ہجرت کر جائیں مکہ شہر میں، یا ہجرت کر جائیں ملک شام، یا فوج کو یہاں بلا لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں فوج کو بلاؤں گا، نہ میں مدینہ شریف چھوڑ کے جاؤں گا، میں شہر رسول میں ہی شہادت چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے حضور نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ فاروق اعظم بھی شہید ہوں گے، عثمان غنی بھی شہید ہوں گے، پتہ ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ 3 صحابہ کے ساتھ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ میں حرکت ہوئی، میرے آقا کریم نے احد پہاڑ پہ ایڑی مبارک ماری، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ شہید ہو چکے تھے یا آئندہ ہونا تھا؟ حضور نے آئندہ حالات پہلے نہیں بیان کر دی، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضرت فاروق اعظم آئندہ دور میں شہید ہوں گے، عثمان غنی آئندہ دور میں شہید ہوں گے، رسول اللہ نے پہلے بتا دیا ہے یہ دونوں شہید ہوں گے۔ اور دونوں کی سیرتیں پڑھ کے دیکھ لیں، دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ محبوب کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ جب انہیں پتا چلا کہ شہید ہوں گے تو کیا انہوں نے دعا مانگی ہے یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے کہ میرے اوپر خنجر چلے؟ نہیں، بلکہ پھر دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ شہادت دے۔ اور حضرت عثمان غنی بھی دعا مانگتے تھے، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، پروردگار جب تک سانسیں چلتی رہے سعادت والی زندگی عطا فرما، اور جب موت کا وقت آ جائے شہادت عطا فرما۔ ظاہری زندگی سعادت کے ساتھ ہو، موت آئے تو شہادت کے ساتھ ہو۔ پہلے ہی خبر تھی کہ شہید ہونا ہے، لیکن دعا مانگ کے تقدیر بدلنے کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ راضی برضا ہے۔ کہا میں مدینہ منورہ شہر نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، نہ ہی میں نام کلمہ گو نام لیوا مسلمان ان پر بھی تلوار نہیں چلاؤں گا، چونکہ جو حملہ کرنے آئے تھے کلمہ تو وہ پڑھتے تھے، نام تو وہ اسلام کا لیتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں ان پر تلوار نہیں چلاؤں گا۔ تسلیم و رضا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان غنی۔ اور جب آپ پر حملہ ہونے کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بصیرت دیکھیں، آپ نے فرمایا میرے اوپر حملہ نہ کرو، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے خون سے کیسی دراڑ پڑے گی، قیامت تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اب تک ہم آپس میں نہیں لڑے، باہر لڑتے رہے ہیں، میری شہادت کے بعد آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر آج تک ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آج تک ہم شہادت عثمان غنی کے اثر سے نکل نہیں سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تسلیم و رضا کے پیکر بن کے اپنے گھر میں تشریف فرمائے، نہ مدینہ منورہ سے ہجرت کی ہے، نہ فوج منگائی ہے مدینہ منورہ میں خون بہانے کے لیے۔ ابھی آپ علامہ صاحب سے سن رہے تھے، آپ کے دروازے پہ حسنین کریمین بھی پہرے دار بن کے کھڑے رہے۔ امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، شب جمعہ ہے، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی روز روزہ رکھتے تھے، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان کل افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ حضور افطاری کی دعوت دے کے گئے ہیں۔ وہ کیسا روزے دار ہے، روزہ دنیا میں رکھا ہے، افطاری حضور کے دسترخوان پہ جا کر کی ہے۔ جنہیں حضور دعوت دے کے جائیں افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ دوسرے دن آپ نے، پہلے آپ تہہ بند باندھتے تھے، آپ نے نیچے پاجامہ پہنا ہے، اوپر تہہ بند،
تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ وہ پوچھتی ہیں یہ اہتمام آج کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ ان کا آپ کیسے یقین سے کہہ رہے ہیں آج میری شہادت ہو جائے گی؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کل رات خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور مجھے افطاری کی دعوت دے کے گئے ہیں، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، گود میں قرآن کھلا ہوا ہے، یہ 4 سعادتیں حاصل ہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین، جمعۃ المبارک کا دن، روزے کی حالت میں ہیں، گود میں قرآن پاک ہے اور تلاوت کر رہے ہیں، جب کچھ بلوائی ایک دروازے کو آگ لگا کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ، انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تلواریں لے کے اندر حملے کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ عرب میں رواج تھا اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار کے، چادر اتار کے، بال کھول کے واہ کارابا کی صدا دے، ہائے بچاؤ یہ صدا دے، بال کھول کے عورت پکارے تو عرب لوگ تلواریں نیچے کر لیتے تھے کہ پہلے اس کا سر ڈھانپو۔ حضرت نائلہ نے اپنے سر سے چادر اتارنا چاہی کہ میں بال ننگے کر کے دہائی دوں، حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ان کی تلواریں چلانے سے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو تیرا سر ننگا دیکھ کے تکلیف ہوگی۔ خبردار میرے سامنے سر سے چادر نہ اتارنا، بال ننگے نہ کرنا۔ آج مسلمان اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ میرج حالوں میں ننگے سر لے کے جائیں، کیا آپ عثمان غنی کو ماننے والے ہیں؟ کیا آپ ان صحابہ کو ماننے والے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے تو فرمایا دشمن کی تلواریں میرے بدن پہ چلیں مجھے اس سے وہ تکلیف نہیں ہوگی، اے نائلہ تیرا ننگا سر دیکھ کے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اپنے سر سے چادر نہ اتارنا، ان سے رحم کی بھیک نہ مانگنا، سر ڈھانپے رہنے کا حکم دیا۔ خود گود میں قرآن پاک ہے، تلاوت بھی نہیں چھوڑ رہے، قرآن بھی نہیں گود سے اٹھایا۔ ایک دشمن نے آگے بڑھ کے وار کیا ہے تو آپ کی بیوی نے بائیں ہاتھ سے روکنا چاہا ہے۔ حضرت نائلہ نے بائیں ہاتھ آگے کیا ہے، کچھ انگلیاں کٹ گئی ہیں، آپ کی زوجہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ وار حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ لگا، خون بہا، نیچے گود میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ وہ قرآن پاک کا نسخہ اب ترکی میوزیم میں پڑا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کی پیشانی سے خون کی دھاری، خون کا فوارہ چلا، کس آیت پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت پر بدر کی زمین گواہی دے گی کہ شہید کا خون بدر میں گرا ہے، کسی کی شہادت پر احد کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر خیبر اور تبوک کی زمین گواہی دے گی، پر کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی، ان کی شہادت پر خود اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ تلوار کا وار لگا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہائے میں مر گیا، نہیں، فرمایا فزتو بے رب الکعبہ تھے، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ نے جو خوشخبری سنائی تھی آج میں شہادت کے مقام رفیع پہ فائز ہو گیا ہوں، فزتو بے رب الکعبہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادرانہ انداز میں، جرت مندانہ انداز میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد دشمنوں نے ایسا خوف و ہراس طاری کیا تھا کہ فوراً آپ کو دفنایا نہیں جا رہا۔ رات کے اندھیرے میں پھر چند صحابہ نے آپ کو جنت البقیع کا بالکل آخری حصہ جو آپ کا باغ تھا، جو آپ نے لے کے جنت البقیع میں شامل کیا، وہاں آپ کو دفنایا گیا۔ اور آپ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو یہاں بیٹھ گئے، تو آپ کے غلام نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا یہاں اللہ کا ایک بندہ دفنایا جائے گا۔ تو آپ کے غلام کہتے ہیں جہاں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہاں اللہ کا ایک بندہ دفنایا جائے گا، وہاں ہی حضرت عثمان غنی کی قبر بنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
ان خلفاء کی شہادتیں پڑھ کے آپ دیکھیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا، نماز کی حالت میں حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی خوف انہیں نہ نماز سے دور کر سکا ہے نہ تلاوت قرآن سے دور کر سکا ہے۔ اور آج ہم پرامن حالات میں بیٹھ کے بھی نماز سے محروم ہوں یا تلاوت قرآن سے دور ہوں تو ہمارے لیے کس قدر محرومی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ ایک تو خلفائے راشدین کی شہادت کا پیغام کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے قربان کی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ، حضرت عثمان غنی نے فرمایا آخری سانس تک میں رسول اللہ سے وفا کروں گا، اور آپ نے بتا دیا مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھاڑیاں اوکھیاں نے۔ خلفائے راشدین مسجدوں سے جڑے رہے، قرآن سے جڑے رہے، اتباع نبوی سے جڑے رہے۔ فتنوں کے اس دور میں آئیں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں خلفائے راشدین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے، آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس دور میں کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ دعا مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں نئی نئی تحقیقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں سے جڑے رہیں۔ اقبال نے بڑی خوبصورت دعا لکھی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اللہ کریم اس مرکز خیر کو اور آباد فرمائے، اور اللہ کریم اس گلشن علم و معرفت کو اور بہاریں عطا فرمائے، اور اس گلشن علم و معرفت کے باغباں حضرت قبلہ پیر غلام رسول جماعتی صاحب کو عمر خضر بالخیر عطا فرمائے، عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔